اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کی چاہے مدد کرے، جس کی چاہے نہ کرے، بغیر حساب، اس سے کوئی حساب نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے خدا نے سلمان کو چھوٹی سی سلطنت کا اختیار دیا، کہا سلمان تیری مرضی، اب اس میں سے جس کی چاہے مدد کر، جس کی چاہے نہ کر، جس کی چاہے مشکل کشائی کر، جس کی چاہے نہ کر، جس کی چاہے حاجت روائی کر، جس کی چاہے نہ کر، بغیر حساب، تجھ سے کوئی حساب نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ تو سلطنت کا مختار ہے۔ تو اب حیرت مجھے ایسی بات پر ہوتی ہے کہ قرآن سلمان کے لیے کہے تو ہر ملا مان لے کہ سلمان اپنی سلطنت کا مختار ہے، اور نہ ماننے پر آئے تو خود میرے محمد کے لیے نہ مانے کہ میرا محمد اپنی امت کا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غریب نواز ہے۔ اور ایک ملا کو بتاؤ کہ سلمان کو چھوٹی سلطنت ملے تو وہ سلمان مختار بن جائے، میرا محمد سلمان کا بھی آقا بن گیا ہے تو کیوں نہ احمد مختار بن جائے۔ پیچھے دوست کھڑے ہیں، اچھا میں نہیں جانتا کہ بیٹھ کر آپ کا ذوق پیدا ہوتا ہے یا کھڑے ہو کر ذوق پیدا ہوتا ہے، لیکن جس انداز سے بھی ہوتا ہے یہ گفتگو منتقل ہونی چاہیے تاکہ میرے آج کا مشوارت ہو جائے۔ پر ٹھیک ہے نا، تو سلمان کو چھوٹی سلطنت ملے تو وہ سلمان مختار بن جائے، میرا محمد سلمان کا بھی آقا بن کے آئے تو کیوں نہ احمد مختار بن جائے۔ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، امام الانبیاء ہے، نور ہے، انسان کامل ہے، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہے۔ تو مفہوم یہ تھا مکمل ہوئے کہ دان مطلب ایسی نام کا ملتا جس کے آپ ہمیشہ کے لیے مالک بن جائے، آپ کی مرضی، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ہوا دوستو کہ جب بارگاہ نبوت کے اندر صدیق اور علی جھولی پھیلا کر حاضر ہوتے ہیں تو میرا کملی والا مصطفیٰ صدیق کو مسلح عطا کرتا ہے اور علی کو بستر عطا کرتا ہے۔ صدیق کو اپنا مسلح عطا کرتا ہے اور علی کو اپنا بستر عطا کرتا ہے۔ عطا کیا، یہ لوگ مالک بن گئے، عطا کیا، یہ لوگ مالک بن گئے۔ میرے محمد کی عطاؤں کو معمولی نہ جاننا، اس کے اندر فلسفہ شریعت اور فلسفہ طریقت کی نیو ہے، روح چھپی ہے، قانون ہے۔ بھائی دیکھو آپ جانتے ہو کہ جہاں پر مصلی امامت ہوتا ہے، بھائی جہاں مصلی امامت ہوتا ہے وہاں پر محلے کی مسجد ہے، اور ٹھیک ہے نا، جہاں مصلی امامت ہے وہاں پر محلے کی مسجد ہے، جہاں پر آپ کا ذاتی بستر ہے وہاں پر آپ کا ذاتی گھر ہے، جہاں پر مسجد ہے وہاں پر جلوت ہے، جہاں پر گھر ہے وہاں پر خلوت ہے، جہاں جلوت ہے وہاں فیضان شریعت ہے، جہاں خلوت ہے وہاں فیضان طریقت ہے۔ اسی لیے فرمایا ہم نے صدیق کو خلافت عطا کی اور علی کو ولایت عطا کی۔ صدیق کو خلافت عطا کی اور علی کو ولایت عطا کی۔ ولایت کی بات تو میں بعد میں کروں گا، پہلے خلافت کی بات سنتے چلو۔ میرے محمد نے کہا کہ اے صدیق، اے صدیق، ہم نے تجھے اپنی خلافت عطا کر دی۔ اب صدیق خلافت کے مالک بن گئے۔ فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ، صدیق کی مرضی، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، بغیر حساب۔ صدیق سے کوئی حساب نہیں ہے، صدیق سے کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اب صدیق نے سب میں سے بہتر فاروق کو سمجھا تو فاروق کو خلافت عطا کر دی۔ اب عطا ہوئی، فاروق خلافت کے مالک بن گئے۔ اب فاروق کی مرضی، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، بغیر حساب۔ فاروق سے کوئی حساب نہیں ہے۔ ویری سمپل اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ۔ اب اس سے بات سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا فاروق نے سب سے بہتر عثمان کو سمجھا تو چاہے کمیٹی کے ذریعے یا چاہے مشاورت کے ذریعے وہ خلافت عثمان کو عطا کر دی۔ اب عثمان خلافت کے مالک بن گئے۔ اب عثمان کی مرضی، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو عثمان نے سب میں سے بہتر حیدر کو سمجھا، علی کو سمجھا
تو اب علی کو چاہے مشاورت سے یا کمیٹی کے ذریعے خلافت عطا کر دی. اب علی خلافت کے مالک بن گئے. اب حیدر خلافت کے مالک بن گئے. اب علی کی مرضی جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے, علی سے کوئی حساب نہیں ہے. دیکھو دوستو, نہ تو علی نے عثمان پر اعتراض کیا, نہ عثمان نے فاروق پر اعتراض کیا, نہ فاروق نے صدیق پر اعتراض کیا, نہ صدیق نے نبی پر اعتراض کیا. سب بزرگ جانتے تھے کہ یہ عطا سے ملتی ہے, جس کو ملتی ہے وہ مالک بن جاتا ہے. اچھا علی تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن علی کے بعد میں آنے والوں نے شاید اس فلسفہ عطا کو نہ سمجھا. وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اب علی خلافت کے مالک بن گئے ہیں, اب علی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب علی کی خلافت پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب علی کے بچوں سے کربلا میں جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ علی کی خلافت پر انگلیاں اٹھائیں گے, تو شاید ایسے وقت کے لیے میرے کملی والے مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کیا کہ لوگوں جب ایسا وقت آئے تو میرے قول کو مت بھولنا کہ من کل تمہارا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. من کل تو مولا ہو فہذا علی المولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ مومن کی پہچان ہے کہ حیدر کا نام آئے تو دلوں کے اندر جوش پیدا ہو جائے, تمہاری قوت ایمانی بیدار ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو ثابت ہوا کہ خلافت فلسفہ عطا کی ذیل میں سفر کرتی ہے. اب سامع محترم, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سنی بریلویوں پر سب سے زیادہ تنقید اس طرف سے ہوتی ہے کہ تم لوگ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو. بھائی تم لوگ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو, کیا ہوتا ہے ولیوں کے پاس, کیوں ان کے پاس جھولی پھیلا کے جاتے ہو. تو یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا ان ولیوں کو کیا عطا کرتا ہے اور ہم کیوں جھولی پھیلا کر ان کے پاس جاتے ہیں. بھائی خدا کی قسم یہ بہت مسئلہ کر ہے. میں ولایت کی عطا کی بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ ولیوں کو کیا عطا کرتا ہے, اور یہ مخاطب کرتے ہوئے اور یہ بیان کرتے ہوئے میرا مخاطب نوجوان طبقہ ہے. میں بزرگوں سے بیان نہیں کرتا. بھئی میری طرف توجہ رکھیے, میری طرف کی توجہ. میں بزرگوں سے بیان نہیں کرتا. میں نے کبھی بٹالہ کالونی میں بیٹھ کے کہا تھا اس مسجد کے اندر, مدنی مسجد میں, کہ میرا مخاطب نوجوان طبقہ ہے اور سفید داڑھی والوں سے میرا بیان نہیں ہوتا. وجہ کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عمروں کے ساتھ داڑیاں سفید نہیں کی بلکہ عشق رسالت کی دھوپ پہ بیٹھ کر سفید کی ہے. بہت توجہ رکھیے. ٹھیک ہے, سنی کا صدقہ کھاتے ہیں ہم بھی. اچھا تو آپ بہت توجہ رکھیے. میں ایک قانون پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں. اچھا جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں نا تو میرے اس قانون کو ذہن میں رکھنا, آپ کی اصلاح ہو جائے گی خدا کی قسم. اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری اصلاح کرتے چلیں. دیکھو آپ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اگر قرآن کریم میں کسی ایک مقام پر, توجہ, کسی ایک مقام پر, یہ بہت علمی بات ہے, اگر ایک صفت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر قرآن میں کسی ایک مقام پر کسی ایک صفت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے تو سمجھو وہاں پر اس صفت کے ذیل میں اللہ کا اپنا فیض ہے, رسول کا اپنا فیض ہے. وہاں پر تم دونوں کے فیض کو ملا نہیں سکتے. میں مثال پیش کرتا ہوں, مشہور آیت ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی